الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی ادب و احترام محبت کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درس حدیث کے ہمارے اس سلسلے میں آج کا موضوع ہے ذکر و اذکار کے بارے میں۔ میری بہنوں، موجودہ گھڑیاں اہل ایمان کے لیے پرآشوب ہیں۔ ملک و ملت جس نازک دور آہے سے گزر رہے ہیں، اس میں بظاہر تاریکی ہی تاریکی ہے، ظلمت ایسی کہ ہر نفس بے چین اور پریشان ہے۔ گھروں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، غرض جہاں آپ چلے جائیں، جہاں چلے جائیں، ہیجانی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر کوئی بے سکون ہے، مضطرب نظر آ رہا ہے۔ وہی قرآن اور حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی قلب کا سکون کیا ہے۔ آرام اور سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ پروردگار عالم کے ذکر سے اضطرار کو قرار ملتا ہے، بے سکونی کا احساس ختم ہوتا ہے اور ظلمتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا شکر کے متعلق۔ شکر کی بہت سی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک ذکر اللہ بھی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں بے حد فضول گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ہم وہی وقت فضول باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے وہی وقت ہم ذکر اللہ میں صرف کر دیں تو ہمارے دل سکون سے پرنور ہو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کے موضوع ذکر اللہ کے متعلق۔ حدیث مبارکہ ہے عن ابی موسیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذکر اللہ کرنے اور نہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ہم اپنے رب کو دن میں کتنی بار یاد کرتے ہیں؟ ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ ذکر اللہ ہے کیا؟ اس کے معنی ہے یاد کرنا۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، یاد رکھنا، چرچا کرنا، خیر خواہی اور عزت و شرف، اسے ذکر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر ان تمام معنوں میں آیا ہے۔ اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اسے یاد رکھنا، اس کا چرچا کرنا اور اس کا نام لینا، یہ ذکر اللہ کہلاتا ہے۔ اور ذکر اللہ کرنا تو ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب اور اس کی معرفت کا ذریعہ ہے، تو ہر مسلمان پر یہ لازم ہے۔ حقیقت میں ذکر رفع غفلت کا نام ہے، یعنی دل سے غفلت کا جو پردہ ہے نا، وہ ہٹ جانے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو ذکر کہتے ہیں۔ امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ ذکر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ الخروج من میدان الغفلتی، یعنی غفلت کے میدان سے نکل جانے کا نام ذکر ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی گناہ کے کام میں مصروف ہے، مثلاً فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، اچانک اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ان قریب میں نے مرنا بھی ہے، اپنے مالک کریم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ اس خیال سے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہے غفلت کے میدان سے نکل جانا، اور اسی حالت اور کیفیت کو ذکر کہا جاتا ہے۔ ذکر کی جو ہے وہ صورتیں ہیں، قسمیں ہیں۔ ایک تو ذکر لسانی ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے،
اور ذکر بالجوارح بھی ہے. ذکر لسانی کیا ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اس میں تسبیح، تقدیس، ثنا، حمد، مدح، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ یہ سب داخل ہے. یہ ذکر لسانی کے اندر داخل ہے. ذکر قلبی کہ بندہ دل سے اللہ کا ذکر کرے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کے دلائل قدرت سے میں غور کرے. اور ذکر بالجوارح کیا ہے کہ بندہ مختلف اعضائے جسم سے اللہ کا ذکر کرے، جیسے وہ حج کے لیے سفر کرے. آنکھ کا خوف خدا میں رونا یہ بھی ذکر بالجوارح ہے. کان کا رب تبارک و تعالیٰ کا نام سننا یہ بھی ذکر ہے. نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے. تسبیح اور تکبیر، ثنا اور قرات تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع اور خضوع، اخلاص، ذکر قلبی اور قیام، رکوع، سجود وغیرہ یہ ذکر بالجوارح کے اندر آتے ہیں. پھر ذکر کی جو ہے وہ مزید صورتیں بھی ہیں. ذکر خفی، ذکر جلی. ذکر خفی کے بندہ دل میں یا آہستہ آواز سے ذکر اللہ کرے، اور ذکر جلی یا ذکر بالجہر کے بندہ بلند آواز سے ذکر اللہ کرے. ذکر کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ، سکونت، طمانینت کا ذکر نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے ہوئے جو آخری بات کی وہ یہ تھی، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب تو فوت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کو لازم پکڑو کیونکہ وہ شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ وہ بیماری ہے. لوگوں کا ذکر یہ بیماری ہے، اور اللہ کا ذکر یہ شفا ہے. ساری کی ساری کائنات یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی، اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اللہ پاک کی قدرتوں کا مظہر ہے. چلتا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر گننے لگے تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اس رب کو یاد کرنا چاہیے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنا مقصد سمجھ کر کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، کیوں نہ کریں ہم ذکر، اس میں سکون ہے. ذکر الہی منجیات یعنی نجات دینے والے اعمال میں سے ہے.
ذکر الہی بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے. کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. ذکر الہی گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے. ذکر الہی کرنے والے کی زبان غیبت، چغلی، جھوٹ، فحش کلامی سے محفوظ رہتی ہے. دل کا زنگ دور کرتا ہے. وہ ذکر الہی بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے. ذکر الہی کرنا رزق ملنے کا سبب ہے. ذکر اللہ یہ دل اور روح کی غذا ہے. ذکر اللہ کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں. اسی طرح جو ذکر اللہ نہیں کرنا شیطان اسے گھیر لیتا ہے. جو ذکر اللہ نہیں کرتا دنیا میں بے سکونی، آخرت میں عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے اور اس کے دل کی مثال مردہ کی سی ہے. ہم نے حدیث سنی، اتنی فضیلت ہے ذکر اللہ کی، سب کچھ ذکر اللہ میں. جو ہم میں آج کل سکون نہیں ہے، سب کچھ حاصل ہے لیکن سکون نہیں ہے، اس کے لیے حل بتا دیا گیا کہ ذکر اللہ. لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے. ہمیں سب پتا ہے پھر بھی ہم نہیں کرتے. کتنا ٹائم لگتا ہے ذکر اللہ کرنے میں؟ ہر لمحہ ہم دل سے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہے نا. ہم نے صورتیں سنی ابھی ذکر اللہ کی، 3 صورتیں. ذکر اللہ، تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید، دعا، توبہ، استغفار، کلمہ طیبہ، نوافل، درود پاک، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ، اور اس کے علاوہ بہت سے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات تمام کلمات سے بہتر ہیں، اور جس سے بھی تم شروع کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور وہ کلمات کیا ہے؟ آپ یہ کلمات سنیں اور اس کی عادت بنا لیں، روزانہ اس کو پڑھتے رہیں. بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے ان کلمات کی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک بار پھر سنیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دعا بھی یہ ذکر اللہ کی ایک قسم ہے. قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اس کے لیے نجات کی راہ نکالے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اسی طرح جسمانی اعضاء سے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام فرض نمازوں، واجبات، سنن، نوافل کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادائیگی کیجیے. زکوٰۃ ادا کیجیے، فرض روزے رکھیے، استطاعت ہونے کی صورت میں حج کی ادائیگی کیجیے، نیکیاں کیجیے، اپنے آپ کو تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچائیے. تو یہ تمام امور بھی ذکر اللہ میں شامل ہے. تلاوت قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے، اس کی عادت بنائیے. تلاوت کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے. روزانہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا ایک پارہ روز پڑھیں، ایک آیت ہی روز پڑھیں، لیکن عادت بنائے تلاوت قرآن مجید کی. یوں ہی درود پاک کی کثرت کیجیے. درود پاک بھی نہایت افضل ذکر ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں درود السلام کا حکم ارشاد فرمایا. دل میں سوز نہیں، نیکیوں کی حرص نہ ہونے کے برابر فکر آخرت کی کمی ہے، فضولیات میں مصروف رہنے کی عادت ہے، دنیا کی محبت گویا دل میں گھر کر چکی ہے. ہر وقت بس دنیاوی سوچوں ہی میں ہم مصروف رہتے ہیں، فضول باتیں سننے اور بولتے چلے جانے کی تو ایسی لت پڑ گئی ہے نا ہمیں کہ بس اللہ پاک کی پناہ. غیبت، چغلی، جھوٹ، نہ جانے کیسے کیسے گناہ یہ زبان ہم سے کرواتی ہی رہتی ہے. پھر رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے نکال دی. کبھی تنہائی میں بیٹھنے کا موقع مل ہی جائے تو جھٹ سے موبائل ہاتھ میں لیا اور فیس بک، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ جو بھی، ان سب میں ہم مگن ہو جاتے ہیں.
ذکر اللہ کے فضائل بہت سے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ مشقت بھری عبادت بھی ہے۔ اگر ہم ذکر اللہ کی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت کچھ چھوڑنا بھی پڑے گا۔ فضول جو باتیں ہم کرتے ہیں، زبان کو ہم نے روکنا ہوگا، بری صحبت بھی ہمیں چھوڑنی پڑے گی، سوشل میڈیا کا استعمال صرف اور صرف ہمیں ضرورت کے لیے کرنا پڑے گا، ایسی سب فضولیات کو چھوڑنا ہوگا، تبھی تو ذکر اللہ کی طرف توجہ ہماری رہے گی، پھر ہی کہیں جا کر ہمیشہ ذکر و فکر میں ہم مشغول رہ پائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب العزت اللہ پاک ہمیں گناہوں سے نکال کر نیکیاں کرنے، زبان کو فضولیات سے بچا کر ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔